میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن نلگنڈا۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم حصے نظم، حصے غزل پڑھیں گے۔ حصے غزل کے اندر پہلے غزل کی تعریف، غزل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ محبوب اور مقبول اور پسندیدہ صنف رہی ہے۔ اردو شاعری کے اندر غزل سب سے زیادہ محبوب اور مقبول پسندیدہ صنف رہی ہے، قسم ہے شاعری، صنف قسم۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جڑواں شعر میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے تصوف، عشق، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی شاعری کی اصطلاح میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر جڑواں اشعار، یعنی ایک شعر کے اندر زندگی کے مختلف موضوعات جیسے تصوف، یعنی اللہ سے کس طریقے سے تعلق ہونا چاہیے، بزرگان دین کا تعلق کس طریقے سے اللہ سے جڑا ہوتا تھا، یعنی عشق حقیقی اور مجازی، یعنی دونوں قسم کا عشق، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر تمام مسائل، خوشی ہو، غم ہو، جو کچھ بھی مسئلہ ہے، سارے موضوعات غزل کے اندر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں۔ یعنی غزل کو کیا ہے، کوزہ، یعنی چھوٹے سے لوٹے کے اندر سمندر کو بند کرنے، پورے سمندر کے پانی کو چھوٹے سے لوٹے کے اندر جمع کرنا کتنا ہی مشکل کام ہے، اسی طریقے سے غزل بھی لکھنا اتنا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہر شعر کے اندر الگ الگ موضوع، الگ الگ بات ایک ہی شعر کے اندر شاعر کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ غزل کو چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن بھی کہا گیا ہے۔ یعنی چاول پر قل ہو اللہ لکھنا، جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کو لکھنا چاول کے دانے پر، چاول پر کتنا مشکل کام ہے، اسی طریقے سے غزل کو کہنا لکھنا بھی یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ غزل اردو میں فارسی کے اثر سے غزل گوئی کا آغاز ہوا۔ اردو میں کیا ہے، فارسی، اردو زبان سے پہلے فارسی کے اندر غزل لکھنے کا رواج تھا، آغاز اسی کو دیکھ کر فارسی غزلیات کو دیکھ کر اردو کے اندر بھی کیا ہے، غزل گوئی کا، غزل لکھنے کا شروعات ہوئی۔ قلی قطب شاہ، آتش ولی، میر غالب، ناصر کاظمی، سراج اورنگ آبادی، مخدوم محی الدین وغیرہ اردو کے مشہور غزل گو شعراء شمار کیے جاتے ہیں۔ اردو ادب کے اندر کیا ہے، قلی قطب شاہ سے لے کر مخدوم تک، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی غزل گو شعراء ہیں، لیکن مشہور شعراء کے اندر قلی قطب شاہ، آتش ولی، میر غالب، ناصر کاظمی، سراج اورنگ آبادی، مخدوم محی الدین وغیرہ مشہور غزل گو شاعر اردو ادب کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ غزل کے اندر پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف استعمال کیا جاتا ہے، مطلع کہلاتا ہے۔ میں پہلے شعر کے اندر دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور ردیف استعمال کرنا ضروری ہی، تبھی کیا ہے وہ غزل کہلاتی ہے۔ اس کو پہلے شعر کے اندر قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی بھی ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ دوسرا شعر حسن مطلع، غزل کا دوسرا شعر حسن مطلع۔ غزل کے دوسرے شعر میں بھی شاعر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال جاری رکھے تو یہ مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہوگا، اسی لیے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ دوسرے شعر کے اندر بھی اگر قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ دوسرا شعر کہا گیا تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، کہتے ہیں۔ اگر تیسرے شعر کے اندر بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی تو اسے ذل مطلع۔ غزل کے تیسرے شعر میں بھی شاعر دونوں مصروں کے دوران قافیہ اور ردیف استعمال کرے تو اسے ذل مطلع کہتے ہیں۔ اسی طرح ذل مطلع کسی بھی غزل کا تیسرا شعر ہوگا جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف استعمال کیا جاتا ہو۔ تیسرے شعر کے اندر بھی اگر قافیہ اور ردیف کا استعمال ہو، پابندی کے ساتھ، قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ تیسرا شعر کہا گیا تو وہ ذل مطلع کہلائے گا، کہتے ہیں۔ اور مقطع، غزل کا آخری شعر جس میں دو مصرے ہوتے ہیں اور شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی دو مصروں کا ایک شعر ہوگا غزل کا۔ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے لکھے وہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ قافیہ،
ایسے ہم وزن الفاظ دو رکنی، سہ رکنی یا چار رکنی ہوں، لیکن اس کے آخری ایک رکنی یا دو رکنی الفاظ ایسے ایک جیسے ہوں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے ہم وزن الفاظ ان کا وزن یکساں ہو، چاہے وہ دو رکنی ہو، دو حرفی ہو یا چار حرفی ہو، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے رات، بات، سات، کال، جال، مال، تال، راج، کاج وغیرہ۔ یعنی ہم آواز الفاظ دو رکنی یا چار رکنی جو کہ ہے استعمال ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف شاعری میں شعر کے آخری ایک یا دو اس سے زیادہ ارکان جو ہر آخری مصرعے میں ہوں گے تو جو کہ تو استعمال ہوں تو انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ آخری شعر کے آخری دو یا تین الفاظ جو کہ ہے جو کہ تم ہر آخری مصرعے میں استعمال ہوں، یعنی دو مصرعوں میں سے آخری مصرعے میں استعمال ہوں، انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر غزل کی تعریف، کس طریقے سے غزل کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور غزل کے اندر کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہونا چاہیے۔ یہ پابندی بھی غزل کے اندر ضروری ہے، کم سے کم 5، زیادہ سے زیادہ 21۔ محمد قلی قطب شاہ یہ غزل کے پہلے شاعر، اردو ادب کے اندر غزل کے بہت ہی مشہور شاعر گزرے۔ ان کا مختصر تعارف: قلی قطب شاہ حیدرآباد دکن کے بسانے والے، حیدرآباد شہر کے بسانے والے بانی شہر حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ ابراہیم قطب شاہ کا تیسرا فرزند اور سلطنت گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہی سلسلہ گولکنڈے کے اندر چلتا رہا، جس کے تقریباً 7 بادشاہ گزرے، اس میں سے یہ ابراہیم قطب شاہ کا تیسرا فرزند۔ قلی قطب شاہ ابراہیم قطب شاہ کا تیسرا بیٹا اور سلطنت گولکنڈہ کا 5واں حکمران، یعنی 5واں بادشاہ تھا۔ وہ اپریل 1565 کو جمعہ کے دن گولکنڈے میں پیدا ہوا۔ 1565 عیسوی جمعہ کے دن گولکنڈہ میں پیدا ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، یعنی 15 سال کی عمر ہی میں وہ گولکنڈے کے بادشاہ ہوئے، تخت نشین ہوئے بادشاہ کے عہدے پر۔ قریب 31 سال حکومت کی اور 1611 میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی 31 سال تک حکومت کرنے، 15 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور 30 سال تک بادشاہ رہے اور 1611 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے ہے۔ یعنی اردو ادب کے اندر اس سے پہلے بھی کئی شعراء شاعری کرے، لیکن ان کی شاعری کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی کسی کو حاصل نہیں ہوئی، ملی نہیں۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ساری سہولیات موجود تھیں، سارے ذرائع تھے، شاعری کو اپنی جو بھی شاعری تھی اس کو کیا ہے لکھ لیا کرتا تھا، لکھایا کرتا تھا، اسی لیے اس کا شاعری کا دیوان، شاعری کا مجموعہ ملا۔ اس واسطے اردو ادب میں پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے۔ اس کا دیوان اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کیا۔ ان کی شاعری کا مجموعہ دیوان کے بھتیجے اور داماد محمد قطب شاہ نے ترتیب دیا۔ محمد قلی قطب شاہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ اس شاعری کے اندر بہت ہی اچھا بولنے والا، پرگو یعنی اچھی باتیں بتانے والا، اور قادر الکلام یعنی اپنے شاعری پر قدرت رکھنے والا، یعنی اچھی سے اچھی شاعری کرنے والا شاعر اردو ادب کے اندر مانا گیا ہے۔ اس کے کلیات قریب 50,000 اشعار پر مشتمل، یعنی شاعری کے مجموعے شاعری اشعار قریب 50,000 اشعار پر شاعری کے مجموعات کلیات مشتمل ہیں، جو 400 سال پہلے کی سماجی دستاویز ہیں۔ یعنی آج سے 400 سال پہلے کی سماج میں کس طریقے سے کیا کیا رسومات تھی، کیا کیا تہوار منائے جاتے، کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا تھا، سماج میں کس طریقے سے رہن سہن تھا، ساری چیزیں ان کی شاعری کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اس کو سماجی دستاویز، ڈاکومنٹ مانا گیا ہے۔ اس نے تقریباً تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، لیکن زیادہ تر توجہ صنف غزل پر کی۔ یعنی محمد قلی قطب شاہ نے کیا ہے تمام اصناف سخن، نظم کی ساری قسمیں اپنی شاعری کے اندر لکھنی، لیکن زیادہ تر توجہ غزل پر ہی دیا اور غزل اچھی سے اچھی غزل لکھنے کی کوشش کی۔ اس لیے مشہور شاعروں کے اندر محمد قلی قطب شاہ غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں تازگی اور شگفتگی پائی جاتی ہے،
یعنی ان کی شاعری کے اندر بالکل تازہ تازہ موضوعات، اس زمانے میں موجودہ دور میں کس طریقے سے ان کے حالات تھے، تازہ تازہ واقعات بیان کرنے کی وجہ سے کیا اس کے اندر شگفتگی یعنی کھلا ہوا انداز پایا جاتا ہے۔ بہت ہی سیدھے سادے انداز میں اور اچھے سے اچھے انداز میں ان کے کلام میں پیش کیا، اچھے سے اچھا انداز کلام میں پیش کیا گیا۔ اسلوب بیان میں سادگی اور روانی، اور اسلوب بیان کرنے کے انداز میں بالکل سادگی اور روانی ہے، یعنی سیدھے سادے ہلکے الفاظ جو عام آدمی پڑھ سکتا ہے، ایسے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے، اور روانی سے پڑھنے والے الفاظ کا استعمال زیادہ ہے۔ ان کے پاس موضوعات کا تنوع ملتا ہے، یعنی کئی قسم کے موضوعات ان کی شاعری کے اندر ملتے ہیں۔ عشق و محبت کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ سماجی مصروفیات کی شاعری کے اندر کیا ہے، عشق اور محبت کی وارداتیں، کس طریقے سے ایک دوسرے سے عشق ہو جاتا ہے، اس کی وارداتیں، واقعات کا ذکر، اور سماجی مصروفیات یعنی سماج کے اندر کس قسم کی مصروفیات تھی، کھیل کود کیسے تھے، موسم کیسا تھا، زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے موضوعات ان کی غزلوں کے اندر ہم کو ملتے ہیں، جن کا بیان اس نے سادگی اور حقیقت پسندی کے تھے۔ یہ بیان کرنے کا انداز، سارے موضوعات ان کے پاس ملتے ہیں، اور بیان کرنے کا انداز بالکل سیدھا سادہ ہے اور حقیقت پسند، حقیقت سے بالکل قریب ہیں۔ جو چیزیں اس زمانے میں پیش آ رہی تھی، جو ماحول تھا، جو موسم تھا، جو کھیل کود تھے، ساری چیزیں بالکل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے اپنے ان غزلوں کے ذریعے۔ یہ مختصر تعارف محمد قلی قطب کے ساتھ غزل محمد قلی قطب شاہ۔ سنو عاقلاں، غزل کا مطلب، پہلا شعر، سنو عاقلاں سب کے دنیا ہے فانی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ عقل رکھنے والے، عاقلاں یعنی عقل رکھنے والے، سنو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یعنی دنیا کیا ہے، بالکل ختم ہونے والی چیز ہے، یعنی عقل رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو اس فنا ہونے والی دنیا سے دور رہیں۔ یہ چند روزہ دنیا حاصل کرنے کی فکر میں ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے، جو ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ساری باتیں جان لے کہ عقل رکھنے والے وہی ہیں جو کیا ہے، اس فنا ہونے والی دنیا سے بچتے رہیں، اس کی فکر میں نہ لگے رہیں۔ یہ بات جو بھی سمجھ گیا وہی اصل رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، وہی عاقل ہیں، عقل رکھنے والے شمار ہوتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکر میں اپنے زندگی گزارنا ہے، یعنی دنیا کی حقیقت یعنی فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ حقیقت کو سمجھ کے کیا ہے، اپن آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کھونا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی اپنی یوں ہی نہیں ہے، بلکہ آخرت بنانے کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اس کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ تبھی کیا ہے، صحیح معنوں میں ہم عقل رکھنے والے ہیں اور صاحب قرآن یعنی قرآن کو ماننے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اور کس طریقے سے رہنا ہے، ساری باتیں قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ ہم صاحب قرآن یعنی مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں اور پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اسی لیے ہم عقل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے اور آخرت کی فکر کرنا ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں عقل مند کہلائیں گے۔ دنیا رنگ سوں جن بہت دل نہ باندھے، شاہ میں سہاتا اسے سلطانی، یعنی دنیا کے اندر کیا ہے، شاعر لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ دنیا سے دل نہیں باندھنا چاہیے، یعنی دنیا کے اندر کھو نہیں جانا چاہیے، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کا آرام آسائش کی چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ عقل کے ساتھ دنیا کے اندر جینا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آرام و آسائش اور رنگینیوں میں کھونا نہیں ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، اس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ تو حاصل ہوتا ہی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نمائش سے بھری ہوئی دنیا کے اندر دل نہ لگائے اور اپنی خواہشات اور ضروریات پر قابو رکھے۔ خواہشات اور ضروریات کو گئے قابو میں رکھنا ہے۔ یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، ضروریات زندگی کے لیے کچھ کوشش کرنا ہے، ضرورت کی چیزیں حاصل کرنا ہے، لیکن خواہشات پوری ہونے کی جگہ انسان کی، مسلمان کی اصل جگہ جنت ہے۔ خواہشات وہاں پہ پوری ہوں گی۔ دنیا کی بادشاہت بھی اگر مل گئی تو آدمی
دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ یہ بادشاہت کیا ہے؟ چند دن کی چھوڑ کے جانا ہے، اور اصل بادشاہت آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ وہاں پہ کامیاب ہونے والا انسان ہی بادشاہت کا مستحق ہے، وہی اصل بانوں میں بادشاہ ہے۔ یہاں دنیا کے اندر 4 دن کی بادشاہت مل گئی تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ وہی مرد ہے جسے دنیا میں آنے دین کا کرے کام ساجے اسے کامران، یعنی وہی شخص نیک راستے پر چلنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے اور اچھے کام کرے کام ساجے، یعنی اچھے کام اسے کامرانی ہے۔ جو اچھے کام کرے گا وہی کامران و کامیاب ہوگا آخرت میں۔ اصل معنی میں وہی کامیاب انسان، دنیا کا مل جانا، بادشاہت کا مل جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ وہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے جو اچھے کام کرے اور لوگوں کے بھلائی کے کام کرے، لوگوں کی دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرے، امداد کرے۔ روپیہ، پیسہ، دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کا استعمال صحیح کرے۔ اس سے کیا ہے؟ صحیح استعمال سے کیا ہے؟ غریب لوگوں میں استعمال کرنے سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہی شخص کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے جو کیا ہے؟ اچھے کام کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دین کی زندگی، دین پر زندگی گزارنا یہی اصل کامیابی دلانے والا ہے، اور وہی صحیح معنوں میں انسان، یعنی عقل رکھنے والا اشرف المخلوقات شمار ہوتا ہے جو اچھے کام کرے دنیا کے اندر، اور دین پر چلتے ہوئے دنیا کے اندر اچھے کام کرنا ہی اصل کامیابی اور کامرانی ہے۔ دیو جگ کوں بہوجن او بخشش کرو جم کے جھمکے گا اس نور تھا تم پیشانی۔ دنیا کے اندر لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اور ہر ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور مدد کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی چین اور سکون عطا کرے گا، اور آخرت کی زندگی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں چمکتی ہوئی روشن پیشانی والا بنائے گا، یعنی پیشانی سے نور چمکتا ہوا ہوگا، یعنی بہت ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر ہماری زندگی کو چمکائے گا اور پیشانی کو چمکائے گا۔ اس نور کی وجہ سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ نیک لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ہر ایک کے کام آئے ہیں۔ تماکوں پیا یاد پانی سو دھوکر، تماکوں پیا یاد پانی سو دھوکر، اپس دل میں تھے ہو بچن کن دھیانی، یعنی طمع۔ شاعر کہتا ہے کہ طمع یعنی دنیا کی حرص، ہوس، لالچی، دنیا کی لالچ کو دل کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے اندر دل کے اندر کے اللہ کی یاد، اللہ کو بسا لینا چاہیے، اور اپنا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف لگا کر رکھنا چاہیے، اور دل کے اندر اچھے اور نیک کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے سے خوش ہو اور دنیا کی لالچ ہمارے دل سے نکل جائے، کہ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر روپیہ، پیسہ، دولت جمع کرتا ہے۔ یہ دنیا کی لالچ کے اندر پڑ کے اپنی ہمیشہ کی آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ یہ ساری چیزیں دل کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے، دنیا کی حرص اور لالچ کو جگہ نہیں دینا چاہیے۔ نیک کام کا ارادہ کرنا، اپنا دھیان دل کے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت رہنا چاہیے، اچھے ارادے رکھنا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دنیا میں کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی کامیاب گزرے گی۔ شاعر آخری شعر یعنی مقطع کے اندر کہتا ہے کہ نبی ہور علیسوں قطب کی ہے پیرت، صدا تو ہے پایا ہے تخت شاہانی۔ دنیا کے اندر کئی نبی آئے، کئی رسول آئے، کئی بزرگ آئے، کئی پیر آئے، کئی قطب ابدال میں بزرگان دین، اللہ کے قریب قربت رکھنے والے بندے، پیر یعنی بزرگ، سب آئے اور چلے گئے، اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور حضرت علی بھی آئے،
آئے سب چلے گئے، سب کیا ہے مختصر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی باتوں کو بتانے کے لیے، قرآن کی ہدایات کو سنانے کے لیے سارے پیغمبر اور ہمارے آخری پیغمبر بھی آئے اور چلے گئے۔ کوئی بھی کیا ہے دنیا کے اندر رہنے کا نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے ایک امتحان کی طرح، یہاں پہ آنا ہے، امتحان لکھنا ہے اور چلے جانا ہے، اور کامیابی حاصل کرنا اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، جاہ و سلطنت رکھنے والے بھی آئے، اور کوئی بھی کیا ہے تخت و تاج کا مالک چند دن کے لیے تھا، اس کے بعد وہ مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسرا بادشاہ بنا۔ بادشاہت یہ بھی کیا ہے چند دن کی ہے، یہ ساری چیزیں روپیہ پیسہ دولت چند دن کی ہے، سب ختم ہونے والی ہے، کسی کو کیا ہے موت سے چھٹکارا نہیں ہے، سب آئے اور چلے گئے۔ سب دنیا کے اندر جتنے اچھے کام کریں گے وہی کامیاب اور کامران ہوں گے آخرت میں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو کیا ہے بتائے ہوئے بزرگان دین، کتب اور پیر ولی نبی، جو ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تبھی کامیاب اصل آخرت کی کامیابی۔ یہاں بادشاہت آخرت میں بادشاہ کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے تو کہ اچھے سے اچھے کام کرنا ہے۔ اصل بادشاہت دنیا کی بادشاہت نہیں ہے، وہ آخرت میں ملنے والی خوشی، وہاں کے ملنے والی چین اور راحت، وہی مل جانا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم بادشاہ بن جانا، اچھے اعمال کر کے اچھی اللہ تعالیٰ کی دل کو یاد میں بٹھا کر جانا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رسولوں پر چلنا، یہی اصل بادشاہت ہے۔ دنیا کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، چند دن کی ہے۔